ایران امریکہ معاہدے کی جانب بڑا قدم، امریکی صدر ٹرمپ کا اپنا حکومت پر ایران کی ناکہ ختم کرنے کا اعلان، وائٹ ہاؤس کے سچویشن روم میں اجلاس بے نتیجہ ختم، ایران معاہدے پر ڈونلڈ ٹرمپ کا حتمی فیصلہ مؤخر، نیو یارک ٹائمز کے مطابق صدر ٹرمپ ایران سے جنگ بندی میں توسیع کے معاہدے پر فیصلہ نہ کر سکے۔ امریکی صدر نے کہا کہ ہماری تاریخی بحری ناکہ بندی ختم، پھنسے ہوئے جہاز گھروں کو واپس روانہ ہو جائیں، ایران اپنا حکومت سے تمام بقیہ بارودی سرنگیں فوری خود تباہ کرے، آبی گزرگاہ کو تجارتی آمد و رفت کے لیے فوری کھولا جائے، کوئی ٹول ٹیکس نہیں ہوگا، ایران کو تسلیم کرنا ہوگا کہ وہ کبھی جوہری ہتھیار یا ایٹم بم نہیں بنائے گا، زیر زمین دبی ایرانی نیوکلیئر ڈسٹ کو امریکہ اور چین مل کر نکالیں گے اور تباہ کریں گے۔ ڈسٹ نکالنے کا آپریشن ایران اور عالمی جوہری توانائی ایجنسی کے اشتراک سے ہوگا، اگلے حکم نامے تک ایران کے ساتھ رقم کا تبادلہ نہیں کیا جائے گا، جبکہ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکسیوز کا امریکی حکام کے حوالے سے دعویٰ کا حکام نے بتایا کہ ایران کی جانب سے جوہری مواد کے حوالے سے زبانی یقین دہانیاں ملی ہیں۔ ایرانی حکام نے ٹرمپ کی پوسٹ کو سچ اور جھوٹ کا مرکب قرار دے دیا۔ ایرانی میڈیا کے ذرائع کے مطابق ایرانی حکام کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ جوہری معاملے پر اگلے دور کے مذاکرات صرف ہماری ریڈ لائنز کے تحت ہوں گے، کسی بھی حتمی معاہدے کی بنیاد ایران کے اصولوں اور قومی مفادات پر رکھی جائے گی۔ معاہدے میں ہمارے منجمد اثاثوں میں سے $12 ارب جاری کرنے کی شرط رکھی گئی ہے۔ تمام معاشی پابندیوں کے خاتمے تک امریکہ سے کوئی جوہری مذاکرات نہیں ہوں گے۔ امریکہ پہلے ہمارے $12 ارب کے منجمد اثاثے ریلیز کرے، پھر بات ہوگی۔ معاہدے میں ایٹمی ذخائر کی تباہی کا کوئی کلاس شامل نہیں۔ اگر مستقبل میں کسی قسم کی وعدہ خلافی ہوئی تو ایران فوری رد عمل دے گا۔ امریکہ کے ساتھ تاحال کوئی معاہدہ طے نہیں پایا، ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا رد عمل، کہا افغان حرمز کا انتظام ایران اور عمان کے درمیان طے ہونا چاہیے، امریکہ کو لبنان پر اسرائیلی حملوں میں شریک جرم قرار دے دیا۔ اسماعیل بقائی کی جنوبی بیروت سمیت لبنان پر اسرائیلی حملوں کی مذمت، کہا امریکہ اسرائیل کی تمام کارروائیوں میں شریک ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی واشنگٹن میں بیٹھک، خطے کی موجودہ صورتحال اور پاک امریکہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق امریکی وزیر خارجہ نے پاکستان کے ثالثی کردار کو تسلیم کیا، انسداد دہشت گردی، تجارت، سرمایہ کاری، سلامتی سمیت دو طرفہ تعاون کے فروغ پر اتفاق ہوا۔ اعلیٰ سطح تبادلوں، علاقائی امن کے مشترکہ مفاد میں شراکت داری کے فروغ پر بھی اتفاق ہوا۔ امریکہ ایران پہلی جنگ بندی پاکستان کی کوششوں سے ممکن ہوئی، اسحاق ڈار کی واشنگٹن میں پریس کانفرنس، کہا اس بار پھر دونوں میں جنگ بندی پاکستان کی کاوشوں سے ہوئی، 47 سال بعد ایران امریکہ مذاکرات کرائے، پاکستان امن کا معمر ملک بن گیا، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی قیادت نے ملک کو نئی شناخت دی ہے، معرکہ یاک میں پاکستان کو عظیم فتح ملی۔ فلسطین پر پاکستان اپنے اصولی موقف پر قائم ہے، ابراہیمی معاہدے پر بہت سی افواہیں گردش کر رہی ہیں، وزیر اعظم کے دورہ چین کے دوران B2B تاریخی معاہدے ہوئے، کشمیری عوام کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق ملنا چاہیے۔ مشرقی وسطیٰ میں امن کے فروغ کے لیے پاکستان کے کردار پر شکریہ ادا کیا، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا ملاقات کے حوالے سے ایکس پر بیان، کہا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات ہوئی، دونوں ممالک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے باہمی تعاون مزید مضبوط بنانا ضروری ہے، ہم نے ایک باہمی شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے امریکہ اپنے مطالبات کو کم کرے، ایرانی وزیر خارجہ کا دو ٹوک پیغام، عباس عراقچی کا عمانی ہم منصب سے ٹیلیفونک رابطہ، افغان حرمز کے مستقبل اور اس کے انتظامی معاملات پر گفتگو، عباس عراقچی کہتے ہیں تہران اپنی خود مختار ذمہ داریوں کے دائرے میں رہتے ہوئے افغان حرمز سے متعلق فیصلہ کرے گا، ایران خطے کے تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ مشاورت کا خیر مقدم کرتا ہے، ایران کسی بھی خطے کے مقابلے میں عمان کے ساتھ کھڑا ہے۔ ایران امریکہ ممکنہ معاہدہ، عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں پھر گرنے لگی، بند خام تیل کی قیمت 1.84% کمی کے ساتھ فی بیرل $91.99 ہو گئی، ویسٹ ٹیکساس میں خام تیل 1.96% سستا ہوا، جبکہ قیمت $87.16 فی بیرل ہو گئی۔
حکومت کی بڑی عید پر عوام کو عیدی پیٹرول اور ڈیزل 22 روپے فی لیٹر سستا کر دیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 381 روپے 78 پیسے، ڈیزل 380 روپے 78 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ نئی قیمتوں کا اطلاق رات 12 بجے سے کر دیا گیا۔ پرائم منسٹر آفس کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ قوم سے وعدہ کیا گیا تھا جیسے ہی گنجائش پیدا ہوگی عوام کو ریلیف دیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ عوام کو ریلیف دینا میری اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ پچھلے ہفتے بھی عوام کو ریلیف دیا گیا اور پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کی گئی تھی۔ وفاقی حکومت نے سخت ترین حالات میں بھی عوام کے لیے ریلیف کا سلسلہ جاری رکھا اور پبلک گڈ ٹرانسپورٹ اور موٹر سائیکل اور رکشہ استعمال کرنے والوں کے لیے فیول پر سبسڈی دی۔ شہریوں نے پیٹرول یا مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کو ناکافی قرار دے دیا۔ تحریک انصاف کی گلگت بلتستان میں انتخابی مہم کو جھٹکا، پی ٹی آئی رہنما جنید اکبر خان کو گلگت بدر کر دیا گیا۔ پی ٹی آئی کے مطابق ڈاکٹر امجد علی خان بھی گلگت بدر ہو گئے، جبکہ ارکان قومی اسمبلی سلیم الرحمان اور سید محبوب شاہ بھی شامل۔ پی ٹی آئی رہنما انتخابی مہم کے سلسلے میں گلگت بلتستان میں موجود تھے۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ جنید اکبر کی صوبہ بدری الیکشن مہم سے روکنا قابل مذمت ہے۔ ملک بھر میں لوگوں کو جانے کی اجازت ہونی چاہیے۔ گلگت بلتستان میں بھی سیاسی سپیس نہ دینے سے جمہوریت کا نقصان ہوگا۔ الیکشن کمیشن یکساں الیکشن مہم کا موقع دے۔ منتخب نمائندے عوام کے درمیان رہیں، صدر مملکت آصف علی زرداری کی ہدایت۔ کہا عوامی مسائل کے حل اور فلاحی اور ترقیاتی منصوبوں کو تیز کیا جائے۔ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی اور منتخب نمائندوں کی نواب شاہ میں ملاقات۔ صوبائی وزراء حاجی علی حسن زرداری، ضیاء الحسن اجہار اور سید ذوالفقار علی شاہ ملے۔ ملک کی سیاسی صورتحال اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی والدین کی قبروں پر حاضری، فاتح خانے کی اور پھول رکھے۔ قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس 5 جون کو طلب۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس وزیر اعظم کی ایڈوائز پر طلب کیا۔ اجلاس 5 جون بروز جمعہ شام 5 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا۔ سینٹ کا اجلاس بھی 5 جون شام 6 بجے طلب کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ بڑی عید کے پر لطف لمحوں کا فائنل راؤنڈ، گھر گھر دعوتیں، مہمانوں کی آمد، چہرے خوشی سے تو دسترخوان خانوں سے سج گئے۔ قربانی کے بعد ران روسٹ کا بھی مشن، عید کا مزہ دوبارہ کرنے کے لیے ریسٹورنٹ کا رخ، ران روسٹ تیار کروانے کے لیے بکنگ کرا لی۔ چھوٹی دنیا تفریح کی دنیا میں مگن، عید کے تیسرے روز بھی سیر سپاٹے۔ کراچی میں ساحل سمندر پر گہما گہمی، بچے سمندری لہروں سے لطف اندوز ہوئے۔ گجرانوالہ میں بچوں نے فیملی پارک کا رخ کیا، مزے مزے کے جھولے لیے۔ کوئٹہ میں بچے بڑے سبھی تفریحی مقامات پر پہنچے۔ سیاحوں کی بڑی تعداد کا ملکہ کوثر پراؤ جھیکا گلی سے کشمیر پوائنٹ پر طرف گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں۔ عید کی چھٹیوں کے دوران 65,000 گاڑیاں مری میں داخل ہوئیں۔ عید پر صاف پنجاب مشن، صوبائی حکومت کا عید الاضحیٰ کا سحر صفائی آپریشن مکمل۔ لاہور سمیت پنجاب بھر سے 3,65,000 ٹن سے زائد علاشے ٹھکانے لگائے گئیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا 17 پنجاب ورکرز کے لیے 10,000 انعام کا اعلان۔ وزیر بلدیات ذیشان رفیق کہتے ہیں کہ 1,84,000 ورکرز اور 60,000 گاڑیوں نے آپریشن میں حصہ لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لمحہ بہ لمحہ عید آپریشن کی نگرانی کی۔ 4,000 سڑکوں کو ارک گلاب اور فنائل کے ساتھ دھویا گیا۔ چاچا کرکٹ کا کرکٹ کو بائے بائے، رواں سال ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ 77 سالہ عبد الجلیل اگلے ہفتے لاہور میں پاک آسٹریلیا تیسرا ون ڈے اپنے ملک میں آخری بار اسٹیڈیم میں بیٹھ کر دیکھیں گے۔ چاچا کرکٹ نے پہلی بار 1969 میں لاہور میں انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ میچ اسٹیڈیم میں دیکھا تھا۔